بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان اپنی زندگی میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نیک عمل کا اجر و ثواب بھی رکھا ہے، اور ہر نیک عمل کی اللہ تعالیٰ نے تاثیر بھی رکھی ہے، اس کی برکت بھی رکھی ہے۔ اجر و ثواب کا تعلق آخرت سے ہے کہ کوئی بھی نیکی کریں گے اس پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، اور نیکی اور نیک کام پر تاثیر، اس کے اچھے اثرات، اس کی برکات، اس نیکی کی برکت سے دنیا کی زندگی کا سکون، یہ ساری چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں، تو نیک اعمال، نیکی کی زندگی، اچھے کام، اچھے اعمال، جہاں اس پر ہمیں آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، اور آخرت میں اجر و ثواب کا ملنا یقینی ہے، اسی طرح ان نیک اعمال کے اچھے اثرات، برکات، سکون وہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے اچھے اثرات رکھے ہیں، اجر و ثواب رکھا ہے، اسی طرح برے اعمال کا بدلہ برائی کی شکل میں، عذاب کی شکل میں، جہنم کی شکل میں اللہ نے رکھا ہے آخرت میں، اور برے اعمال کے برے نتائج، برے اثرات، زندگی بے سکون، بے چین، پریشان، بیمار، یہ برے اعمال کے برے نتائج، اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے۔ آج کا مسلمان نیک اعمال کرتا ہے اور اجر و ثواب کی امید بھی رکھتا ہے، لیکن نیک اعمال کی جو اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے، اس پر یقین نہیں ہے، اس کا یقین ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح برے اعمال کے برے انجام سے، جو کہ آخرت میں انسان کے سامنے آئے گا، اس سے ڈرتا ہے، لیکن برے اعمال کے برے نتائج جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھائیں گے، اس کا ڈر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہمیں اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اس مبارک اور مقدس مہینے میں ایک اچھی اور نیکی اور شرافت کی زندگی، اعمال صالحہ اور نیکی والی زندگی گزارنے کے عادی بن جائیں، اور اس کے اچھے اثرات ہماری زندگی بھر پورے سال ہمیں ملتے رہیں۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے جو اثرات دنیا میں ملتے ہیں، ان کو احادیث میں آپ نے مثالوں سے سمجھایا ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے،
بعض دفعہ نیکی کرتا ہے جوانی میں، فوائد اور اثرات اس کو بڑھاپے میں ملتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے والدین ہوتے ہیں اور فوائد اور برکات حاصل کرنے والی اولاد ہوتی ہے، اس کی بھی واقعات ہیں، بے شمار اس کی مثالیں ہیں، واقعات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہیں یقین ہے کہ اس پر آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس نماز کی دنیا کی تاثیر کیا ہے؟ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز تمہیں برائی سے روکے گی، فحاشی سے روکے گی، بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ تو یہ نماز کے دنیاوی اثرات ہیں، برائی سے روکنا، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے اور گندے کاموں سے روکنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وَاسْتَقْبَلُوا أَنْبَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، دعا کرنا ایک نیکی ہے، ایک نیک عمل ہے۔ اس نیک عمل کی تاثیر کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے کہ تم اس نیک عمل کو جب بہت زیادہ اپنی زندگی میں کرو گے، دعاؤں کا اہتمام کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آنے والی آفتوں اور مصیبتوں سے تمہیں بچا لیں گے۔ تو یہ دعا ایک نیک عمل ہے، اور اس نیک عمل کی تاثیر دیکھیں کہ دنیا میں جب انسان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو آنے والی مصیبتیں اور بلائیں جن کا دنیا میں سامنا کرنا ہوتا ہے، اس دعا کی نیکی کی برکت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدْقَةِ، صدقہ کرنا ایک نیک عمل ہے، ایک نیک کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ نیک عمل کرو گے تو تم اپنی بیماریوں کا علاج اس سے ہوتا ہوا پاؤ گے۔ جس طرح بیماریوں کو دفع اور رفع کرنے کے لیے ہم دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں، دوائیوں سے بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک عمل بتا رہے ہیں، اور اس نیک عمل کی تاثیر بھی بتا رہے ہیں کہ جب تم صدقہ کرو گے تو اس صدقے کی نیکی کی برکت سے تمہاری بیماریاں تم سے دور ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے امراض، بڑی بڑی بیماریاں جو بسا اوقات دوائیوں سے دور نہیں ہوتی، صدقے کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ صدقہ ایک ایسا نیک عمل ہے۔ پھر آپ نے مزید بتایا کہ نیکی کے اثرات کیا ہیں، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ اپنے مال کی حفاظت اور چوکیداری چاہتے ہو، اس کو آفتوں اور مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہو، تو پھر زکوٰۃ کی نیکی کو زندہ کرو۔ زکوٰۃ ایک نیک کام ہے، نیک عمل ہے کہ جب تم زکوٰۃ دو گے تو اس نیک عمل کی برکت سے تمہارا مال آفتوں مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح نیک اعمال کا اجر و ثواب آخرت میں ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے، اسی طرح ہر نیکی کا اچھے اثرات، ہر نیکی کے اچھے اثرات، زندگی کا سکون، بیماریوں سے حفاظت، پریشانیوں سے نجات، مصیبتوں سے حفاظت، آفت و بلاؤں سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے۔ ان سے نیکی کی برکت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 16ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو، اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، دوران سفر دیکھا کہ ایک بستی ہے، اس بستی میں ایک گھر ہے، اس گھر کی دیوار گر رہی ہے، گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور اس گرتی دیوار کی مرمت شروع کر دی اور اس کو صحیح کر دیا، درست کر دیا، گرنے سے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ یتیم بچوں کے گھروں کی دیوار ہے، اس گھر میں رہنے والے یتیم بچے ہیں،
اور ان کے والدین جب دنیا سے جا رہے تھے تو مال اس دیوار کے نیچے پرانے زمانے میں زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اپنا مال خود ہی نکال لیں گے. ابھی بچے چھوٹے تھے، یہ دیوار اگر گر جاتی تو بستی والے لوگ اس مال پر قبضہ کر لیتے اور یتیموں کا مال کھا لیتے. یتیموں کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا تو میں نے اس دیوار کی مرمت کری. اور پھر فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ ان بچوں کے لیے اتنا کام، اتنا اہتمام، ان کے مال کی حفاظت، گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ 2 نبیوں کے ذریعے سے کروا رہے ہیں. کیوں کیا ایسا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کے والدین نیک تھے. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بس اوقات انسان والدین نیکی کرتے ہیں، نیک کام کرنے والے والدین ہوتے ہیں اور فوائد حاصل کرنے والی اولاد ہوتی ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو نیکی کی برکت اور نیکی کی تاثیر دیکھیں کہ بچے یتیم ہیں، مال ان کا غیر محفوظ ہو جاتا، اگر وہ دیوار گردی، اللہ نے والدین کی نیکی کی برکت سے ان بچوں کے مال کی حفاظت کا انتظام کروا دیا، اور کروایا بھی کہ ان کے ہاتھوں سے. تو انسان اپنی زندگی میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آج کا کیا وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ آج کی کمائی کل کام آئے گی، آج کی محنت کل کام آئے گی، آج کی بھاگ دوڑ کل کام آئے گی. آج اگر کسی نے اپنا گھر بنا لی تو کہتے ہیں کل تمہاری اولادوں کے کام آئے گا. یہ دنیا کی مثالیں ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں کہ آج اگر تم نے کچھ اپنے لیے جمع پونجی کر لی اور اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کر کچھ جمع پونجی کر لی، کل تمہاری اولادوں کے کام آئے گا، کل تمہارے کام آئے گا. ڈاکٹر کہتا ہے اپنی صحت کا خیال کرو، بڑھاپا اچھا گزرے گا. یہ ساری مثالیں دنیا کی ہیں جو میں دے رہا ہوں کہ دنیا کے لحاظ سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ آج ہم یہ کر گئے تو کل یہ فائدہ ہوگا. بچے کو کہا جاتا ہے بیٹا تیری پڑھنے کی عمر ہے، آج محنت سے پڑھ جا، کل اچھی زندگی گزارے گا، کل اچھی زندگی گزارو گے. بچوں کے والدین کو کہا جاتا ہے بچوں کی تربیت اچھی کرو، اگر یہ بچوں کی تربیت تم نے اچھی کری تو تمہارے بڑھاپے میں کام آئیں گے تمہارے. تو دنیا کی مثالوں سے تو یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ آج کا کیا کل کام آئے گا، لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ نیک اعمال کی تاثیر جو کل کام آنی ہے، نیک اعمال کا فوائد اور اثرات جو کل آنے، فائدے کام آنے، اس پر یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا، اگر ہمیں یقین ہوتا نیکی کی تاثیر پر تو ہم کوئی بھی نیکی ہاتھ سے نہ جانے دیتے، کوئی بھی نیک عمل ہاتھ سے نہ جانے دیتے. ہر نیک عمل کو کر گزرتے کہ میرے پتہ نہیں زندگی میں کسی موڑ پر میرے کام آ جائے، پتہ نہیں یہ نیکی کسی موڑ پر میرے کام آ جائے، پتہ نہیں یہ کام کسی موڑ میں میرے کام آ جائے، پتہ نہیں یہ عمل کسی موڑ میں میرے کام آ جائے. اس طرح انسان ایک نیکی بھی نہ چھوڑتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صحابہ کے سامنے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ 3 دوست تھے، سفر کر رہے تھے. گزشتہ قوموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ 3 دوست تھے، سفر کر رہے تھے. دوران سفر آرام کرنے کے لیے ایک پہاڑ میں غار کے اندر جا کر پناہ لی کہ کچھ دیر آرام کرتے ہیں پھر چل پڑیں گے. پہلے زمانے کا سفر پیدل ہوا کرتا تھا. جب غار کے اندر گئے آرام کرنے کے لیے تو اوپر سے ایک چٹان لڑکتے ہوئے آئی اور غار کے منہ پہ آ کر رک گئی، جس سے غار کا آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا. اب یہ تینوں دوست اندر اتنی بڑی چٹان کو کیسے ہلائیں، کیسے ہٹائیں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. اور نہ ہی کوئی ایسے وہاں پہ راستے اور ذرائع تھے کہ کسی کو مدد کے لیے بلا لیا جائے. بہرحال ہر طرف سے اپنی موت تینوں کو نظر آنے لگی کہ اب تو سوائے مرنے کے اور کوئی راستہ واسطہ نہیں ہے، اب کوئی امید نہیں ہے، بس مرنے کی تیاری کر لو، سیدھے لیٹ جاؤ مرنے کے لیے. ان دوستوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم ایسی جگہ پر آ کر پھنس گئے ہیں، ایسے موڑ پر آ کر پھنس گئے ہیں، ایسے کنارے پر آ کر لگ گئے ہیں کہ جہاں اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں پہنچ سکتی.
اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ زندگی میں ایسے موڑ بہت سارے آئے کرتے ہیں، اور اگر یقین نہ آئے، اللہ بچائے، ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں، بے بس لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ مریض بستر پر ہے، پیسے خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اب کچھ امید نہیں ہے، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اس سے آگے کی ڈوز ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو وہ بے بسی، وہ محتاجگی، وہاں انسان کو قدر معلوم ہوتی ہے کہ میری اب کوئی نیکی کام آ جائے۔ تو اسی طرح وہ 3 دوست غار کے اندر کہنے لگے بھائی ادھر تو سوائے اللہ کے اور کوئی کام نہیں آنا، اب ایسا کرو کہ اپنی اپنی زندگی کی نیکی یاد کرو، اپنی اپنی زندگی کی نیکی یاد کرو۔ زندگی میں جس نے جو نیک عمل کیا ہے، اللہ کو اس نیک عمل کا راستہ دو، اور اللہ تعالیٰ اس غار سے ہمیں نکالیں گے۔ ایک نے کہا کہ اے اللہ، میری ایک پھوپھی ساتھ بہن دی، میں اس سے گناہ کا ارادہ کرتا تھا لیکن میں اس پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ ایک موقع پر اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، میں نے اس کو پیسے دینے کے بہانے کہا کہ پہلے میں اپنی ناجائز خواہش پوری کروں گا پھر تجھے پیسے دوں گا۔ اس نے اتنا کہا کہ اللہ سے ڈر، اے اللہ میں آپ کے اس کے اس جملے سے میں ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اس کو پیسے دے دی جا۔ اللہ اگر میرا یہ گناہ سے بچنا اور میری یہ نیکی اگر آپ کو اچھی لگی کہ میں نے پیسے اس کو ایسے دے دیے، تو اے اللہ اس مشکل سے ہمیں نکال دے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چٹان ہل گئی، اتنی ہلی کہ نکل کوئی نہیں سکتا تھا، روشنی آنا شروع ہو گئی، باہر کی ہوائیں آنا شروع ہو گئیں۔ دوسرے نے کہا کہ اے اللہ میرا ایک مزدور ملازم تھا، میرے پاس اس نے کام کیا، اجرت لے کر چھوڑ کر چلے گیا، کئی سالوں بعد آیا، میں نے اس کی کمائی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، جو اس کی محنت مزدوری میرے پاس تھی میں نے اس کو بڑھایا، اپنے ساتھ کام اور کاروبار میں لگایا۔ جب وہ محنت مزدوری لینے آیا تو اس کی مزدوری بہت زیادہ ہو گئی تھی، میں نے اس کو کہا یہ ساری تیری مزدوری لے جا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی، میں نے کہا نہیں یہ تیری سب مزدوری ہے، اے اللہ اگر میری یہ نیکی تیرے لیے تھی تو اللہ اس مشکل سے نکال دے۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ نیکی جس کو ہم بڑی معمولی سمجھتے ہیں، ارے چھوڑو کیا ہو گیا، ضروری تھوڑی ہے کوئی نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، سنتیں پڑھنا، بہت سارے نیکی کے کام ہوتے ہیں جو دن میں ہمارے سامنے کتنے آتے ہیں، ہم صرف یہ سمجھ کے چھوڑ دیں، چھوڑ دو نا، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن نیکی کی تاثیر ایسی ہے کہ انسان جب کسی مشکل گھڑی میں ہو تو فرض واجب سے زیادہ اس کے فوائد دکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ میری نیکی اگر آپ کو پسند آئی تو یہ اللہ اس مشکل سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور چٹان کو ہلا دیا، اب بھی کوئی نہیں نکل سکتا تھا۔ تیسرا اللہ کے سامنے آگے بڑھا کہ اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرے روزانہ کا معمول تھا اپنی بکریوں کو چرا کر جب واپس آتا تھا پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک رات مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، والدین سو گئے تھے، میں نے سوتا اٹھانا جگانا پسند نہ کیا، نیند خراب ہوگی، میں ساری رات دودھ کا پیالہ لیا ان کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے میرے پاؤں پہ بلک رہے تھے، رو رہے تھے، میں نے اپنے بچوں کو پلانا گوارا نہیں کیا اور میں نے خود بھی سونا اچھا نہیں سمجھا۔ جب میرے ماں باپ صبح بیدار ہوئے تو پہلے میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پلایا۔ اے اللہ اگر میری یہ نیکی آپ کو اچھی لگی تو اس مشکل سے نکال دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں کی نیکی اللہ کو اچھی لگی تھی، اس کے اثرات بھی اللہ نے دکھا دیے، وہ چٹان بغیر کسی کے ہلائے ہل گئی اور یہ تینوں نکل کر باہر چلے گئے، اپنی زندگی سے مایوس، اپنی زندگی سے نا امید، اپنی زندگی سے ہار چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی کرنیں دکھا دی، کس چیز پر دکھائی ہے؟ نیکی پر دکھائی ہے۔ تو بھائی اپنے معاملات اور مسائل میں الجھے ہوئے انسان، ہم اپنی زندگیوں سے بسا اوقات اپنے معاملات کی خرابی اور نقصانات اور بیماریاں اور مختلف قسم کے حادثات سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہم اپنی زندگیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک کی زندگی نہیں کئیوں کی زندگی سامنے ہے کہ کوئی سہارا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، زبان پر ایک ہی جملہ آتا ہے اور گمراہ کن لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ تم پر کسی نے بندش کر دی ہے، تم پر کسی نے بندش کر دی جس سے تمہارے گھر میں بیماریاں بھی ہیں، تمہارے کام کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے، تم مختلف قسم کے حالات میں ہو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ کو منائیں اور اپنے اللہ سے معاملات حل کرانے کے لیے راستہ اختیار کریں۔ بہترین راستہ وہ نیکی کا راستہ ہے۔ نماز بھی نیک کام ہے، روزہ بھی نیک عمل ہے، زکوٰۃ بھی نیک عمل ہے، صدقات بھی نیک عمل ہے، کسی مسلمان سے مسکراتے چہرے سے مل لینا بھی نیک عمل ہے، کسی بیوہ یتیم بچے کی مدد کر دینا بھی نیک عمل ہے، کسی بے سہارے کو سہارا دے دینا، کسی بے ٹھکانے کو ٹھکانہ دے دینا، کسی غم زدہ کو سکھ کے الفاظ کہہ دینا، اس کے غم کو دور کر دینا، یہ سارے نیک عمل ہیں۔
یہ سارے نیک عمل ہم کریں، اپنی زندگیوں میں بہاریں دیکھیں. اور پھر یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے دیا اسی لیے کہ اپنی زندگی میں نیکی کی عادتیں ڈال لو. اس ایک عمل میں اتنے زیادہ نیک اعمال کرنے کا اہتمام اور عادت بنا لو کہ سارے سال نیکیاں کرتے رہو اور اس کے فوائد حاصل کرتے رہو، بیماریوں اور آفتوں سے محفوظ رہو. تو بھائی اپنی زندگیوں کو ہم قیمتی بنائیں، لمحہ لمحہ اس طرح گزاریں کہ کسی اچھے کام میں گزر جائے، نہ ضائع ہو، نہ کسی کو تکلیف دیں، نہ اللہ کی نافرمانی میں گزاریں. لمحہ لمحہ ایسا گزاریں کہ کوئی اچھا کام ہماری زندگی سے ہو جائے، کسی کی ذات کو فائدہ پہنچ جائے، کسی کی ذات کو ہمارے سے راحت پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا کوئی عمل ہو جائے، تلاوت ہو جائے، نماز ہو جائے، استغفار ہو جائے، اپنے والدین کی خدمت ہو جائے، کسی غریب محتاج کی مدد ہو جائے. اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کا عادی بنائیں. اس کی برکتیں میں نے چند مثالیں دی ہیں، قرآن و حدیث میں بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میں نے چند مثالوں پر اکتفا کیا صرف سمجھانے کے لیے کہ جس طرح نیک اعمال کا اجر و ثواب پر ہمارا یقین ہے کہ آخرت میں ملنا ہے، اسی طرح نیک اعمال کی تاثیر، اس کے اچھے اثرات، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس نیک عمل کی برکتوں سے آفتوں، مصیبتوں، بیماریوں کا ٹل جانا، یہ سب دنیا سے تعلق رکھتا ہے. تو جہاں نیک عمل کا اجر و ثواب آخرت میں ملنا یقینی ہے، اسی طرح نیک عمل پر برکات، اس کے اچھے اثرات وہ دنیا میں ملیں گے. اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہماری زندگی میں ہمارے ہاتھ سے کوئی بھی نیکی جانے نہ پائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.